بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام ناظرین کا استقبال ہے گلدستہ سیرت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مدینہ میں رہنے لگے، لیکن کچھ دنوں کے بعد بہت سارے صحابہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ مدینہ کی آب و ہوا ان کو پریشان کرنے لگی، کیونکہ مدینہ کا بخار اور وہاں کی وبا زمانے جاہلیت سے ہی مشہور تھی اور جو بہت خطرناک ہوا کرتی تھی۔ بہت سارے صحابہ جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی طبیعت اور حال چال پوچھا، تو انہوں نے ایک شعر کے ذریعے اپنی کیفیت کا اظہار کیا اور کہا: کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعل، کہ ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح تو کرتا ہے، لیکن اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے عامر ابن فہیرہ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی کیفیت پوچھی، تو ان لوگوں نے بھی اشعار کے ذریعے اپنی تکلیف اور اپنے درد کا اظہار کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں اور ان لوگوں کے طبیعت خراب ہونے کا ذکر کرتی ہے اور پریشانی اور ان کے غم کا ذکر کرتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ وصححھا وبارک لنا فی مدنا وصاعنا وانقلہم معہا بالجحفۃ۔ اے اللہ، تو مدینہ کو ہمارے لیے ویسے ہی محبوب بنا دے جیسا مکہ ہمارے لیے محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور پھر مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے رہنے کے لیے مناسب بنا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ جو اس وقت کے ناپ تول کے پیمانے تھے، اور اس کے بعد مزید آپ نے دعا کی کہ اللہ مدینہ کی وبا اور اس کے بخار کو یہاں سے منتقل کر دے اور جحفہ نامی مقام میں اسے بھیج دے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحت مند ہونے لگتے ہیں، اور وہ وبا اور وہ بخار مدینہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جحفہ میں منتقل کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کو مکہ میں بھی مشرکین طعنے دیا کرتے تھے، مدینہ پہنچنے پر مشرکین اور مدینہ میں یہود اور دوسرے قبائل والے بھی طعنہ دینے لگے، کہ مشرکین کا طعنہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر یہاں پہنچے، ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی کیے، اس لیے ان کے پاس اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ مدینہ کے یہود کہنے لگے کہ ہم نے ان پر سخت جادو کر دیا، اس واسطے ان کے پاس اولاد نہیں ہوگی، کسی کے پاس اولاد نہیں ہوگی۔ یہ بات مسلمانوں کو فکر مند کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مسلمانوں میں سب سے پہلے مدینہ میں اولاد عطا کی مہاجرین میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے لڑکا تولد ہوتا ہے۔ ان کے شوہر زبیر عبداللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ جب عبداللہ کی ولادت ہوتی ہے تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ مشرکین کا اور یہودیوں کا طعنہ غلط ثابت ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مدد کی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سب کے لیے خوشی کا موقع بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان مدینہ میں رہنے لگے اور بہت سارے مسائل ان کے سامنے تھے۔ ہم سیرت کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی سب سے پہلے پیدائش ہوئی، ویسے مہاجرین میں سب سے پہلے وفات ہوئی عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انصار میں سب سے پہلے وفات ہوئی اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کی۔ یہ دونوں سب سے پہلے وفات پانے والوں میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے، دونوں میں زمانے دراز سے جنگ چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو متحد کر دیے، دونوں کی لڑائی ختم ہو گئی، بلکہ ان کی ایک جنگ بوعاس کے نام سے مشہور تھی۔ جنگ بوعاس جو ایک زمانے تک چلتی رہی، جس میں مرنے والوں کا بدلہ ان کے آنے والی اولاد لیتی رہی، اور جنگ بہت زیادہ خون ریز ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دونوں قبائل میں صلح کرا دیے، اور پھر اس کے بعد وہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک دفعہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج دونوں ایک مقام پر جمع ہیں، اور دونوں بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہودیوں کا ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزرنے لگا، جس کا نام تھا شاذ بن قیس۔ اس نے اس طرح دونوں قبیلے والوں کو مل بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کیا۔ اس نے ایک نوجوان کو ورغلایا اور کہا کہ ان دونوں کے بیچ میں جا کر بیٹھو، ان کی گفتگو میں شریک ہو، اور پھر اس کے بعد ان سے جنگ بوعاس کا ذکر کرو، اور اس زمانے میں جو اشعار کہے گئے ان اشعار کو بھی چھیڑ دو۔ تو وہ نوجوان وہاں پر پہنچتا ہے، ان کی گفتگو میں شریک ہو کر جنگ بوعاس کا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر جنگ بوعاس کی بات جب چھڑتی ہے تو دونوں قبیلے ایک دوسرے کو سخت الفاظ کہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اتنی زیادہ دونوں کے درمیان شدت آ جاتی ہے کہ دونوں قبیلے تلواریں کھینچ لیتے ہیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلتا تو آپ فوراً وہاں پر پہنچتے ہیں اور ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ تم میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار رہے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس کے بعد دونوں قبیلوں کے لوگوں کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی ہے۔ خزرج کا ایک شخص عبداللہ ابن ابی، جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ کے لوگوں میں بہت زیادہ اہمیت رکھا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکان کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے ملاقات کے لیے انتظار کرنے لگتے ہیں، وہ اجازت نہیں دیتا۔
اور کہتا ہے کہ تم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو انہی کے پاس جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے یہ بات کہی تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے پاس بھیج کر بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ شخص کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کی آمد سے پہلے اس شخص کو بادشاہ بنانے والے تھے اور اس کے لیے ہم نے تاج کی تیاری بھی شروع کر دی تھی، لیکن آپ کی آمد ہوئی، اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دیا اور ہم پر بڑا احسان کیا اور یہ بادشاہ بننے سے رہ گیا، اور یہی شخص آگے چل کر منافقوں کا سردار ثابت ہوا۔ منافقوں کا ٹولہ اسی نے پروان چڑھایا اور ان کی نگرانی اور ان کو ساری چیزیں یہی مہیا کرتا تھا۔ یہی منافقین، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ ویڈیو میں۔